حال ہی میں ہم نے ایک احتجاج ایجیٹیشن بجلی کے بلوں کے حوالے سے دیکھا، اور اس احتجاج کے ارد گرد ظاہر ہے ایک جو سول سوسائٹی کنسرن ہے، جو میڈیا کنسرن ہے، جو مختلف شعبۂ زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں کا کنسرن ہے، وہ بڑا اوور ویلمنگ رسپانس آیا۔ میڈیا کے ذریعے بھی ہمیں پتہ لگا، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہمیں پتہ لگا، اور میں ظاہر ہے ایک ایسا فرد ہوں جو آج سے 3 ہفتے پہلے شاید آپ میں سے کسی کے ساتھ کہیں بیٹھا کافی پی رہا تھا، کسی کے ساتھ گاڑی میں گھوم رہا تھا، اور اللہ نے یہ ذمہ داری اور یہ آزمائش دونوں میرے حصے میں ڈال دی ہیں، لیکن یہ یقین جانیے کہ میں نے چند ماہ بعد پھر انہی کافی شاپس میں اور انہی مواقع پہ اسی طرح آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا ہے۔ ہمارا کوئی الٹیریئر نہ موٹیو ہے، نہ پلان ہے، نہ کوئی ایسے لارجر دین لائف گرینڈ ایمبیشنز ہیں جس کے تحت ہم کوئی گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ احساس ضرور مجھے کھائے جا رہا ہے کہ یہ جو 8، 9، 10، 12، 14 دن جتنے بھی ہمیں گزرے، اس میں ادراک کے ایک عمل سے میں خود بھی گزر رہا ہوں، تو کیا اس عمل سے بحیثیت فرد اور بحیثیت نگران وزیر اعظم جو چیزیں میرے سامنے آ رہی ہیں، کیا معاشرے کے جو دوسرے پلیئرز ہیں، ایکٹرز ہیں، وہ بھی اس تھاٹ پروسیس سے گزرتے ہیں، وہ بھی اس کوگنیٹیو ایکٹیویٹی سے گزرتے ہیں، یا ہم ایک مخصوص سیاسی، معاشی، جرنلسٹک کلچر کا شکار ہو چکے ہیں، اور اس کلچر کے اندر رہتے ہوئے ہی ہماری ساری جو ٹرمز آف ریفرنس ہے گفتگو کی، وہ اسی کے حوالے سے ہیں۔ اس میں سے میں چند گزارشات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اکنامک فرنٹ پہ 2 چیزیں ہیں ہمیں جن کا سامنا ہے اور مشکل صورتحال ہے۔ الیکٹرسٹی کے بل جو ہے ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ چند ظالم حکمران آ گئے ہیں اور وہ ایک غریب طبقے کا خون چوسنے کے لیے تیاری میں ہیں اور وہ کر کے چھوڑیں گے۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے تو یہ خوش فہمی اور غلط فہمی برائے مہربانی دونوں دور کر دیں۔ ہم یہاں کیوں ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس پہ مجھے بھی سوچنا چاہیے، جس پہ پچھلے 3 دہائیوں سے ہمارے ہاں جنہوں نے حکومتیں کی ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے، جو اس میں اداراتی اور پروفیشنل انپٹس لوگوں کی آئی ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے، اور اس سوچنے کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں بالکل ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس سے نکلنے کی راہ کیا ہے، تجاویز کون دے گی۔ دنیا میں یہ کلچر ہے کہ میڈیا بھی تجاویز دیتی ہے، میڈیا کو ایک پلر سوسائٹی اور اسٹیٹ کا سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ تجاویز دینے کے لیے پہلے تو میڈیا کو بھی اکوپڈ ہونا پڑے گا اپنے ریلیونٹ شعبے میں جس میں وہ تجاویز دینا چاہتے ہیں، کہ وہاں پہ انفارمڈ اور ایکسپرٹ اوپینین آئے۔ وی آر ویری مچ کلیئر آن دیٹ۔ اب وہ مارکیٹ فورسز کے تحت یہاں پہ اسمگلنگ کی ایکٹیویٹی، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ سے جڑے ہوئے مسائل، پلس جو ڈی انسینٹیوائز ہو گئی ہے اکانومی، اور لوگ بدقسمتی سے کسی 1-2 ایریاز میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، یہاں پہ نہ کوئی سٹاکس میں انویسٹ کر رہا ہے، نہ ایون ریئل اسٹیٹ میں کر رہا ہے، نہ کسی اور ایریا میں کر رہا ہے۔ ایک اسٹیگنیشن کا ہم شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور جو نان پروڈکٹیو انویسٹمنٹ ہے جس میں کسی بھی چیز کی ویلیو اپریسیشن اس کی ہو رہی ہے، اس پروفٹ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں نہ کوئی کیپٹل کا اور لیبر دونوں کا کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی انڈسٹری اس کے ساتھ جڑی نہیں ہوئی ہے، کوئی مینوفیکچرنگ نہیں ہو رہی ہے، کوئی پروڈکشن نہیں ہو رہی ہے، اور وہ منسلک ہوتی ہماری اکنامک لائف اور ایکٹیویٹی کے ساتھ تو شاید ہماری یہ صورتحال نہیں ہوتی۔ ہر جگہ اور ہر وقت یہی کہا جاتا ہے کہ جی سبسیڈائز اس کو کر دیا جائے۔ دیکھیے، سبسیڈائز کرنا پرائمریلی یہ ہے کہ آپ اپنی فسکل آبلیگیشن کو مستقبل میں جو ٹیکس آپ نے کل لینا ہے آج کے بجائے آپ اس کی طرف شفٹ کر دیتے ہیں۔ آپ مسئلے کو حل نہیں کرتے ہیں، آپ مسئلے کو ٹال دیتے ہیں۔ اگر ہم نے بھی مسئلوں کو ٹالنا ہے، وہ بھی ایک
طریقہ کار ہے اس پہ سوچا جانا چاہیے، سوچا جا سکتا ہے. 2 مہینے ہیں، 2.5 مہینے ہیں، 3 مہینے ہیں، 3.25 ہے، وہ تو لگ پتہ جائے گا. لیکن بالآخر یہ ٹالا ہوا مسئلہ پھر دوبارہ ہم سب کے سامنے آئے گا. زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ ان کرسیوں پہ میں اس کرسی کی بجائے اس طرف بیٹھا ہوں گا، یہاں کوئی اور بیٹھا ہوگا. لیکن یہ سوال اسی جگہ رہے گا. اس سوال کا جو جواب ہے وہ ڈھونڈنا پڑے گا. ان سچویشن کی وجہ سے جو دوسرے مسائل ہمیں آ رہے ہیں وہ سوشل اور پولیٹیکل بھی آ رہے ہیں. ایک ایسا بیانیہ گھڑنے کی کوشش بعض اوقات ڈیجیٹل میڈیا میں، ڈیجیٹل سپیس میں، سوشل میڈیا میں، مین اسٹریم میڈیا میں ڈسپونڈنسی کی طرف، یاسیت کی طرف، وہ ایسے تقابلی جائزہ لیا جا رہا ہوتا ہے جیسے خاکم بدہن کل یا پرسوں یا ترسوں پاکستان بطور معاشرہ یا ریاست وہ کولیپس کرنے لگا ہے. اچھا، اور یہ بڑے سنجیدہ لوگ بھی بعض اوقات اس پہ آرگیو کر رہے ہوتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے ویسٹرن بارڈر سے جو سیکیورٹی کا چیلنج ہے وہ سیکیورٹی چیلنج بھی اس کو بھی بڑے سکیوڈ انداز میں، ڈسٹارٹڈ انداز میں دیکھا جاتا ہے.